اپنوں سے کریں گے بے وفائی دیکھنا، اپنے پیالی کا پیاسا خود دریا رہ جائے گا، بوئے گا کوئی شجر اور کھائے گا کوئی ثمر، اس پیار کے پودے کو کوئی پالتا رہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حمد و صلات کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق فرمایا، پھر اس دنیا میں بھیجا۔ انسان 5 مہینے تک اپنی ماں کے شکم میں زندہ رہتا ہے، اس کے بعد اس دنیا میں مبعوث ہوتا ہے، اور زندگی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے، کوئی چند دنوں سے لے کر کئی سالوں تک انسان زندہ رہتا ہے، آخر وہ اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ وہ تو لگنا نہیں تھا۔ اگر کوئی زندگی اس لیے گزارتا ہے تو وہ آخر کو پچھتائے گا، وہ پریشان ہوگا، کیونکہ دنیا کائنات کا یہ نظام ہے، دنیا کائنات کا یہ دستور ہے کہ کسی آدمی کو کسی کام کے لیے بھی اگر کوئی آدمی ملازم رکھتا ہے یا کوئی ڈیوٹی دیتا ہے، اگر وہ مقصد پہ جاتا ہے اس کو سسپینڈ کر نکال دیا جاتا ہے۔ اگر وہ اس میں خیانت کرے، اگر وہ نقصان کرے تو مالک اس کو سزا بھی دیتا ہے، ہرجانہ بھی دیتا ہے۔ اے حضرت انسان، بڑی توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت فرمائیے گا کہ یہ انسان کو اللہ نے زندگی کس لیے دی ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہم دنیا میں کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، مکانات بنا رہے ہیں، وزارت عظمیٰ سے لے کر صدر سے لے کر چپراسی تک جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، یہ سب دنیا کے ہیں۔ تیرے پیدا ہونے کے غرض و غائب یہ نہیں ہے، تیرے آنے کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اب ذرا اللہ کے قرآن سے پوچھ، کلام الہی سے پوچھ کہ انسان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر وہ اس پہ ہم عمل کر لیں گے تو اگلی منزلیں ہماری بڑی کامیابی کے ساتھ گزر جائیں گی۔ اللہ رب العزت حکم فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے حضرت انسان، تمہیں اور جنوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے حضرت انسان، وَإِذَا قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ خالصتاً۔ اب اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ کیا کہتا ہے، اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الناس، عربی ہو تب بھی، اجمی ہو تب بھی، گورے ہو تب بھی، کالے ہو تب بھی، کسی علاقہ سے تعلق رکھتے ہو، کسی قوم سے تعلق رکھتے ہو، کسی شہر سے تعلق رکھتے ہو، کسی زبان سے تعلق رکھتے ہو، اے لوگو سعبدو، اللہ کی عبادت کرو۔ سبحان اللہ۔ اونچی کہیے سبحان اللہ۔ بڑی مہربانی جا کے ذرا، اے لوگو عبادت کرو ربکم الذی، آپ نے رب کی، وہ رب جس نے تمہیں پالا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب لفظ رب پہ ذرا غور کر، ساری کائنات کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہم اس دنیا میں جو آتے ہیں اس رزق کے لیے حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتے، ہم اس دنیا کے کمانے کے لیے ایک دوسرے کا حق چھیننے سے باز نہیں آتے، ہم اس دنیا کو کمانے کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں،
ہم اس دنیا کی دولت اکٹھی کرنے کے لیے کم بھی تولتے ہیں. اللہ کہتا ہے دیکھنا ربکم الذی رزق دینے والا میں ہوں تمہیں. سبحان اللہ. رزق اللہ دیتا ہے. کبھی غور کیا تو نے, سوچا تو نے کہ تجھے پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے لفظ رب کہا ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف جو عالمین کا رب ہے. جب رب وہ ہے تو پھر ہمیں فکر کاہے کا. آگے چلو, جب انسان قبر میں جاتا ہے تو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے مر رب کا, تیرا رب کون تھا؟